اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ کی پشت پر ہم لوگ حرم جناب مسلم ابن عقیل کے سامنے، حرم حضرت مسلم ابن عقیل، آپ حضرات اس کی زیارت فرما لیں۔ آئیے داخل حرم چلتے ہیں، ذریعے کے قریب جہاں امام حسین کے ناصر مقدم ہے کربلا مسلم ابن عقیل کی ذریعہ ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، درود و سلام۔ اعمال کوفہ انجام دینے کے بعد ہم لوگ اس جگہ پر آئے ہیں، ذریعہ حضرت مسلم ابن عقیل۔ باہر انتظار کیجیے، ذریعہ حضرت مسلم ابن عقیل۔ السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل۔ داخل سے اس ذریعے کو دیکھیں، اس طرف مرقد مختار ثقفی حضرت مختار کا مرقد ہے، آپ حضرت زیارت فرمائیں حضرت مختار کی، جنہوں نے امام حسین کے خون کا انتقام اپنے بس بھر لیا، اور حقیقی انتقام تو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی ہی لیں گے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین واجر العافین۔ حضرت مسلم کے زیارت کے بعد اب ہم لوگ چل رہے ہیں جناب ہانی کی طرف۔ سامنے جناب ہانی ابن عروہ کی ذریعہ حضرت ہانی ابن عروہ، جنہوں نے امام حسین کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور باقی لوگوں کی طرح غداری نہیں کی، اور آپ کا ساتھ ہر مرحلے پہ دیا، یہاں تک کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو حضرت ہانی کے اوپر، اور حضرت ہانی سے استقامت سیکھنی چاہیے ظالم کے مقابلے میں، کہ کیسے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جاتا ہے اور اہل بیت کی حمایت کی جاتی ہے۔ ادھر مسجد کوفہ ہے، اور مسجد کوفہ جو اپنے اندر تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے، جس میں ماضی بھی روشن ہے اور جس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ ماضی میں امام علی اور پیغمبر امام علی سے منسوب اور باقی اہل بیت سے منسوب یہ جگہ، اور مستقبل میں انشاءاللہ یہاں پر حکومت قضاء دکت القضاء امام زمان ہوگا، اور امام زمان جب حکومت کریں گے تو آپ کا سپریم کورٹ یعنی عدالت یہیں پہ لگے گی، جو پتھر دیکھ رہے ہیں مقام دکت القضاء امام علی تھا، وہیں پہ آ کے امام زمان اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مسجد کوفہ آپ حضرات اس کی زیارت فرما لیں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ پروردگار سب کو توفیق دے اس مقام پر آنے کی۔ آج کافی خلوت ہے، چونکہ دیر بھی ہو چکی ہے، تقریباً 9:30 بج رہے ہیں۔ یہاں پہ ادھر محل ضربت امام علی جو مشہور ہے وہ ادھر ہے، جو بند ہو چکی ہے، ابھی ٹائم ہو گیا ہے، اور یہاں پہ جو نافلہ جہاں پہ امام علی ادا فرماتے تھے، یہ وہ نافلے کی جگہ ہے، اور احتمال یہ ہے کہ امام علی کو ضربت بھی اسی جگہ پہ لگائی گئی تھی۔ آپ حضرات زیارت فرمائیں ان مقامات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ہم لوگ اس وقت مولا کے حرم میں ہیں، اور آج یہاں سے شہر نجف سے مقصد بھی ہونا ہے، الوداع کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ صبح کا وقت ہے،
تقریباً 7:40 ہوئے ہیں۔ خلوت کا وقت ہے، رات میں عبادت کرنے والے واپس جا چکے ہیں اور ابھی دن میں آنے والے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات حرم میں امام علی کی زیارت فرمائیں، اور اس حرم میں جہاں ایک طرف باب شہر علم کا حرم ہے، وہیں آپ کی زرعی میں ہی جناب آدم اور جناب نوح بھی دفن ہے۔ جناب آدم کی قبر پہلے کہیں اور تھی، جب طوفان نوح آیا تو جناب نوح نے اپنی کشتی پہ جناب آدم کو لیا اور لے کے آئے، اور اس مقام پہ شہر طوفان میں جب کشتی جناب نوح رکی تو جودی پر، یہ مقام آج مسجد طوفان میں موجود ہے۔ پھر وہاں سے لا کے جناب آدم کو اس جگہ پہ دفن کیا، اور جناب نوح بھی انتقال کے بعد اسی جگہ پر دفن ہوئے۔ حرم میں چاروں طرف یہ جو رواق دیکھ رہے ہیں، ان رواق میں علماء کی قبریں ہیں۔ کے سامنے جو رواق نظر آ رہا ہے، آیت اللہ خوئی کی قبر ہے، سید ابو القاسم الموسی الخوئی آیت اللہ خوئی کی قبر ہے۔ وہ ذات جو شیعت کے لیے واقعی ایک عظیم ہستی تھی، اور جو بھی سن 92 سے پہلے کے لوگ ہیں اکثر مقلدین تھے آیت اللہ خوئی کے۔ ادھر ہی شیخ انصاری، مقدس اردبیلی، مصطفیٰ خمینی اور ان تمام بڑے بڑے علماء کی قبریں ہیں جو یہاں پہ دفن۔ باہر شیخ طوسی کی بھی قبر ہے۔ علماء چونکہ جوار امیر المؤمنین میں رہتے تھے، اس لیے بہت سے علماء یہاں پہ دفن ہوئے ہیں۔ آئیے ہم لوگ چلتے ہیں زرعی کی طرف۔ زرعی پہ ویسے نزدیک زیادہ بنانا مناسب بھی نہیں ہوتا، اور ویڈیو بنانے دیتے بھی نہیں ہیں۔ ویسے تو بن سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کیجئے، یہاں پر زیارت کرنے دیجئے، لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیجئے۔ یہاں دیکھیں ادھر بھی علماء کی قبریں موجود ہیں۔ علامہ ہلی کی قبر یہاں پہ ہے۔ مقبول علامہ ہلی، یہ علامہ ہلی کی قبر ہے یہاں پر۔ اور آگے یہاں پہ ادھر امیر المؤمنین کی ذریعہ مبارک ہے۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب، صلی اللہ علیہ وعلی روحک و بدنک۔ اس حصے میں یہاں پر شیخ احمد بن محمد الاردبیلی، مقدس اردبیلی کی قبر ہے۔ آپ حضرات اس کی زیارت فرمائیں اور ان علماء کو سورہ فاتحہ سے یاد کریں جنہوں نے شیعت کو پروان چڑھایا ہے اور علوم آل محمد کو نشر کیا ہے۔ سامنے ذریعہ مبارک امام علی علیہ السلام ہے۔ میں جہاں تک جا رہا ہوں جیسے ہی ٹوک دیں گے میں بند کر دوں گا۔ السلام علیکم یا ابا الحسن، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب، ولایت علی بن ابی طالب حسنی ومن رفض حسنی عذاب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی۔ ادھر سامنے فاطمی ہے، رواق حضرت زہرا کے نام سے، جو نیا بنا ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے۔ آئیے ادھر کی بھی تھوڑی سی زیارت کروا دیتے ہیں۔ آپ اوپر دیکھیے کہ امیر کائنات کا حرم کتنے بہترین انداز میں سجایا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ وقت آئے کہ جناب زہرا کا حرم مبارک بھی اسی انداز میں آمادہ ہو اور تیار ہو۔ اس رواق کو دیکھیں، بہت بڑا ہے، سامنے فاطمی کے نام سے
آپ حضرات اس کی زیارت فرما لیں۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے، میرے والد کے لیے، والد کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔ تمام مومنین کے لیے جو مریض ہیں ان کے لیے دعا فرما دو کہ پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن مولا کے بارگاہ میں کوئی دعا مانگ رہا ہے چیخ چیخ کر، مولا کے بارگاہ میں کوئی چیخ چیخ کر دعا مانگ رہا ہے، اس کو لا کے لٹا دیا گیا ہے تاکہ شفا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحیم۔ ہم لوگ اس جگہ پہ ہیں، یہ مرقد نبی اللہ ایوب علیہ السلام ہے۔ جناب ایوب نبی کا مرقد، جناب ایوب جن کا صبر مشہور ہے، پروردگار نے نعمتوں سے نوازا تھا، اولاد تھی، اشجار تھے، درخت تھے، باغات تھے، گوسفند بھیڑ بکری وغیرہ بہت تھے، اور آپ شکر پروردگار ادا کرتے تھے۔ شیطان نے کہا ہے پروردگار اگر اس بندے کا امتحان لے تب دیکھنا چاہتا ہوں کہ تب بھی یہ شکر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ امتحان لیا جائے تو یہ شکر ادا کرے گا۔ پروردگار نے نعمتوں کو سلب کرنا شروع کیا، اولاد مر گئے، جانور ختم ہو گئے، کھیت سارے خراب ہو گئے، لیکن جناب ایوب کے صبر میں اضافہ ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر پروردگار نے جناب ایوب کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل جاؤ جناب ایوب کا جسم بھی مریض ہے، جاؤ ان سے کہو تمہارا امتحان ختم ہوا۔ اور جبرائیل نازل ہوئے، ایوب زمین پہ ٹھوکر ماری ہے، چشمہ جاری ہوا، یہ چشمے ہی کی نشانی ہے سامنے، اب اس میں پائپ لائن لگا دیا ہے، اور اس چشمے سے جناب ایوب نے غسل انجام دیا، آپ کو صحت ملی، پروردگار نے دوبارہ پھر ساری نعمتیں آپ کو عطا کرنا شروع کر دیں اور ان نعمتوں سے نوازا۔ آئیے چلتے ہیں، زری ہے جناب ایوب کے پاس، ہم لوگ چلتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ لنچ ہوا ہے، لنچ کے بعد ہم لوگ پھر گاڑی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں شہر مدائن کی طرف۔ مینار دیکھیں زمین سے کتنی اچھی کاشی کاری ہوئی ہے اس میں۔ یہ زیارت جناب ایوب ہے اور زری ہے جناب ایوب پہ ہم لوگ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ آپ حضرات بھی زیارت فرما لیں، پروردگار سب کو توفیق دے، آپ کا ظاہر بنائے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر پر باقی رہنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں صابرین میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ شہر مدائن میں ہیں، شہر جناب سلمان محمدی۔ جناب سلمان وہ عظیم صحابی جو صرف صحابی رسول نہیں بلکہ امام علی کے نزدیک ترین صحابی تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنبد جناب سلمان فارسی سلمان محمدی کا، اور یہ گنبد جناب حذیفہ یمان کا، اور اس تیسرے گنبد میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے بیٹے عبداللہ یا خود جابر اور امام باقر کے بیٹے حضرت طاہر مدفون ہیں۔ جناب سلمان کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جناب سلمان کو رسول نے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے کہ سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کتنی روایتیں ہیں جناب سلمان کے سلسلے میں، اور یہ دونوں دیکھیں بشارت بھائی ہیں، کتنی روایتیں ہیں جناب سلمان کے سلسلے میں کہ جناب سلمان ہم میں سے ہیں، جنت جناب سلمان کی مشتاق ہے، رسول کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سلمان سے محبت کرو، اور نہ جانے کتنی حدیث کہ اگر علم سریا پہ بھی ہوتا تو جناب سلمان لے آتے۔ حق کی تلاش میں جناب سلمان نے مسافتیں طے کی ہیں، حق کی تلاش میں جگہ جگہ گئے، یہاں تک کہ نبی کریم کے قریب مدینے میں پہنچے، اور ان 3 نشانیوں کے ذریعے سے نبی کو پہچانا کہ نبی صدقہ نہیں کھاتے، نبی ہدیہ لیتے ہیں، اور
نبی کے پشت پر مہر نبوت ہے یا 3 نشانیاں دیکھ لی تو جناب سلمان نے کلمہ پڑھا۔ آپ شہر مدائن میں دنیا سے گئے اور جب دنیا سے گئے تو امام علی بطریق اعجاز اس جگہ پر آئے، اور آنے کے بعد جناب سلمان کی نماز جنازہ مولا نے خود پڑھائی، غسل دیا، کفن کیا اور اس جگہ پہ لا کے دفن کر دیا۔ جناب سلمان سے پہلے اس مقام پر ایک اور ہستی تھی جو یہاں کی گورنر تھی شہر مدائن کی، جنہیں جناب حذیفہ یمانی کہا جاتا ہے۔ جناب حذیفہ بھی امام علی کے چاہنے والے تھے۔ یہ جناب حذیفہ یمانی امام علی کے چاہنے والے تھے، مخلص تھے۔ یہاں تک روایت ہے کہ حضرت زہرا نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں حذیفہ رہیں۔ جہاں وصیت کی تھی بہت سے افراد نہ رہیں، وہیں جناب حذیفہ کے لیے وصیت کی تھی کہ جناب حذیفہ میرے جنازے میں رہیں۔ اتنی عظیم ہستی اور مولا کے چاہنے والے جناب حذیفہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 2 اور قبریں ہیں، ایک امام طاہر بن امام محمد باقر، دیکھیں جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کا تو ہے لیکن یہ دوسرا یہاں سے کور ہٹا لیا گیا۔ کبھی جابر ابن عبداللہ انصاری لکھا جاتا ہے، کبھی عبداللہ ابن جابر انصاری لکھا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، لیکن اندر ابھی موجود ہے۔ اندر ادھر جناب طاہر بن امام محمد باقر ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پہ عبداللہ ابن جابر انصاری لکھا ہوا ہے۔ یہ عبداللہ ابن جابر انصاری، یہ مقدس مقام شہر مدائن، ہم لوگ اس جگہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ پروردگار سب کو توفیق دے کہ اس مقام پر زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حذیفہ کے سلسلے میں یہ ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد براسہ بغداد میں یہ مسجد، جس کے بارے میں امیر المؤمنین کی روایت ہے کہ ہر شیعہ کا دل، میرے چاہنے والے کا دل بے چین رہتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس مسجد میں 70 سے زیادہ انبیاء نے نمازیں ادا کی ہیں، اور انبیاء کے علاوہ جناب مریم نے بھی نماز ادا کی ہے۔ جناب عیسیٰ کا گھر رہا ہے اس جگہ پہ، آپ اس مقام کی زیارت کریں۔ سب سے پہلے جو پرانی اس کی مناسبت ہے وہ جناب مریم سے متعلق ہے۔ اللہ نے جناب مریم سے کہا مریم بیت المقدس سے باہر جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ جناب مریم وہاں سے چلتی ہوئی چاہے طی الارض کے ذریعے سے آئی ہوں جیسا کہ احتمال ہے، اس مقام پہ پہنچی بغداد میں، اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ درخت تھا جس میں جناب مریم نے پشت لگائی تو درخت سرسبز ہو گیا، کھجور آ گئے، اور پھر چشمہ جاری ہو گیا۔ یہیں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو جناب مریم نے جس پتھر پہ جناب عیسیٰ کو رکھا تھا وہ پتھر بھی ابھی تک موجود ہے، اور آپ دیکھیں اس پتھر پہ پنجتن پاک کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے، سامنے لکھا ہوا ہے، ولادت جناب عیسیٰ کے بعد جناب مریم نے اس پتھر پہ رکھا تھا۔ پتھر میں دیکھیں علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، یہ نام بالکل کلیئر لکھے ہوئے ہیں۔ اندر ہم آپ کو زیارت کرا دیں اس مسجد کے داخلی حصے کی، کہ آپ داخلی حصے کی زیارت کر لیں۔ مسجد براسہ، یہ مسجد براسہ ہے، آپ حضرات یہاں کی زیارت فرمائیں۔ پروردگار سب کو توفیق دے کہ اس مقام پر آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں، اس مکان کی زیارت کریں۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں اگلی مناسبت کی طرف، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ مولا علی جنگ نہروان سے واپس آتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے، یہاں پہ ایک دیر راہب تھا۔ راہب اپنے دیر سے دیکھ رہا تھا، امام علی کے لشکریوں نے سوال کیا راہب سے یہاں کوئی پانی ہے؟ اس نے کہا پانی نہیں۔ امام علی ایک جگہ پہ پہنچے، 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے گئے، اور مولا نے یہ کہا کہ یہاں سے خاک ہٹاؤ، خاک ہٹائی گئی، وہاں سے پتھر دکھا جو سیاہ پتھر تھا۔ مولا نے لشکریوں سے کہا پتھر ہٹاؤ، کوئی پتھر ہٹا نہیں سکا، لیکن امام پھر آگے بڑھا، امام نے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا۔ یہ پتھر دیکھیں آپ، اتنا بڑا پتھر وہاں پہ تھا، مولا نے اس سٹون کو وہاں سے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد اس کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ چشمہ جاری ہوا، لشکری سیراب ہوئے، راہب دوڑ کے آیا، کہا کہ آپ نبی ہیں؟ امام علی نے کہا نہیں میں نبی نہیں۔ کہا پھر آپ وصی نبی ہوں گے؟ امام نے کہا ہاں میں وصی نبی ہوں۔
امام نے فرمایا ہاں میں وصی نبی ہوں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ چشمہ جاری ہوا، ابھی بھی وہ چشمہ یہاں موجود ہے، لوگ پانی لاتے ہیں اور اس پتھر پہ ڈال کے اس پانی کو سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار سب کو توفیق دے اس مقام پر۔ السلام علیکم۔